یہاں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، مولا ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تاج الشریعہ کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن و حدیث میں علماء کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء فیرجح مداد العلماء علی دم الشہداء۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب شہیدوں کے خون کو اور علماء کی قلموں سے نکلی ہوئی روشنائی کو ناپا جائے گا تو علماء کے قلموں سے نکلی ہوئی روشنائی شہیدوں کے خون پر بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 گروہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک گروہ نبیوں کا گروہ ہوگا جو لوگوں کی شفاعت کرے گا، دوسرا گروہ علماء کا گروہ ہوگا جو لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور تیسرا گروہ سرکار فرماتے ہیں شہداء کا گروہ ہوگا جو لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں ارشاد فرماتے ہیں ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضلی علی ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جورها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگوں کا ذکر ہوا، ایک عالم کا اور ایک عابد کا۔ سرکار فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں ایک عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بعد اس کے فرشتے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کے پانی کے اندر ایک عالم باعمل کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک عالم باعمل کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، سرکار نے چھوٹی چیز کا ذکر فرما دیا، چونٹیاں بھی ذکر کرتی ہیں اور اپنے بلوں کے اور مچھلیاں سمندروں کے اندر ذکر کرتی ہیں۔ یہاں
ایک چیز کا تو سرکار نے ذکر فرما دیا، گویا کہ حدیث کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ یہ چرند و پرند بھی عالموں کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام مخلوق جو ہے عالم کے لیے دعا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اس عالم کی فضیلت نہیں ہے جو درس نظامی کو پڑھ لے، اس عالم کی فضیلت نہیں ہے جو 7-8 سال مدرسے میں گزار دے، اس عالم کی فضیلت نہیں ہے جس کے پاس ڈگری ہو، اس عالم کی فضیلت نہیں ہے جس کے پاس سند ہو، بلکہ اس عالم کی فضیلت ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا کہ سرکار فرماتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، پھر مرتے دم تک اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے پڑھ لیا کہ غیبت کرنا گناہ ہے، پھر مرتے دم تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہو، جس نے پڑھ لیا کہ حسد بری چیز ہے، پھر دل کے اندر کبھی کسی کے لیے حسد لے کر نہ آیا ہو۔ عزیزان محترم، ایسے عالم کے لیے دعا کی گئی ہے اور ایسے عالم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، اسی دور کے اندر آپ نے اس احادیث، ان احادیثوں کی اگر کسی کو عملی تفسیر دیکھی ہو تو وہ عملی تفسیر بریلی کی سرزمین پر صرف اور صرف تاج الشریعہ کی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اور اللہ۔ تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس جملے کو لے کر نہیں آئے کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، ایسا کر دیں گے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، لوگ اپنے گروہ سے نکل جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے۔ کبھی بھی تاج الشریعہ نے اس پر نہیں سوچا، بلکہ حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا، حق کی عزت، حق کی نصرت میرے سچے اعلیٰ حضرت عزیزان محترم۔ تاج الشریعہ نے ہمیشہ اللہ رسول کے پیغام کو لوگوں کو بتایا۔ اب آئیے تاج الشریعہ کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے، تاج الشریعہ اس دنیا میں کب تشریف لائے؟ عزیزان محترم، تاج الشریعہ 3 فروری 1942 کو 3 فروری 1942 کو تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت جیلانی میاں تھا اور جیلانی میاں کے والد کا نام حضرت حجت الاسلام تھا اور حجت الاسلام کے والد کا نام اعلیٰ حضرت سیدی سرکار تھا۔ تاج الشریعہ کا نسب ماں کی طرف سے، تاج الشریعہ کی والدہ کا نام، والدہ اور والدہ کے جو والد تھے یعنی تاج الشریعہ کے جو نانا تھے وہ مفتی اعظم سرکار تھے، اور مفتی اعظم سرکار کے جو والد تھے وہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار تھے۔ گویا کہ والد کے نسب کی طرف سے بھی اور والدہ کے نسب کی طرف سے بھی دونوں طرف سے تاج الشریعہ کو اعلیٰ حضرت کا فیضان مل رہا تھا، اعلیٰ حضرت کا فیضان مل رہا تھا، اعلیٰ حضرت کا فیض مل رہا تھا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے ایک عظیم محفل کا انعقاد کیا، ایک دعوت کا اہتمام فرمایا، اور اس عمر میں تاج الشریعہ کی سمجھ لیجئے بسم اللہ خوانی ہوئی، رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے مقامی جو بھی تعلیم تھی وہ وہیں پر حاصل کی، اپنی والدہ سے قرآن شریف کا ناظرہ پڑھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے درس نظامی کی جو تعلیم حاصل کی وہ منظر اسلام میں حاصل کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامیہ انٹر کالج کے اندر بھی تاج الشریعہ نے تعلیم حاصل کی۔ لیکن سارے کے سارے خاندان کی نظریں تاج الشریعہ کے اوپر لگی ہوئی تھی، سارے کے سارے ماحول کی نظریں تاج الشریعہ کے اوپر تھی۔ مفتی اعظم سرکار فرماتے تھے کہ اختر میاں تم سے دین کا بہت بڑا کام لینا ہے، تمہیں ملت کا بہت بڑا کام انجام دینا ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد پھر جب تاج الشریعہ 20 سال کے ہوئے یعنی 1963 میں تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو آپ کے والد نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑی درسگاہ جسے
जामियात उल अजहर कहते हैं, जामियात उल अजहर भेजा। अजीजान महतरम, मैं यहाँ से आपको ये भी बताना चाहूंगा, ताजुल शरिया एक बड़े बाप के बेटे थे, ताजुल शरिया एक बड़े नाना के नवासे थे, ताजुल शरिया एक बड़े दादा के पोते थे। ताजुल शरिया का खानदानी बैकग्राउंड बहुत बड़ा और बहुत जबरदस्त था, लेकिन सिर्फ जमाने में ताजुल शरिया को इसी बुनियाद पर या इन्हीं निस्बतों की बुनियाद पर ताजुल शरिया नहीं माना था, बल्कि ताजुल शरिया का खुद अपना कद बहुत ऊंचा था। ताजुल शरिया की खुद बहुत ज्यादा इल्मी लियाकतें थी और इल्मी सलाहियतें थी। और ऐसे ही ताजुल शरिया नहीं बने थे, बल्कि ताजुल शरिया की जिंदगी में कितने मुजाहिदे, ताजुल शरिया की जिंदगी में कितनी मेहनतें, ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने किस तरीके से कितनी मेहनतें की। आइए मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करता चलूं। आप बताइए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ताजमहल जो है एक बहुत आला चीज है। हर आदमी ताजमहल को देखना चाहता है, हर आदमी ताजमहल को जाता है और उसको देखता है, घूमता है, उसके नक्शो निगार को देखता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई तालिब इल्म 3 साल आगरा गुजार दे, आगरा में वो 3 साल रह ले, और उसके बाद जब वो लौट कर आए, वो पढ़ने के लिए आगरा गया था, और उसके बाद किसी ने उससे पूछा, अरे 3 साल तक आगरा में रहे हो, फिर तो ताजमहल को खूब करीब से देखा होगा, ताजमहल को बार बार देखा होगा, ताजमहल को हर हफ्ते देखा होगा, और राजा ताजमहल को हर खास मौके पर देखा होगा। अगर वो तालिब इल्म ये जवाब दे, जनाब मैं आगरा ताजमहल को देखने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो आगरा इल्म हासिल करने के लिए गया था, मैं तो आगरा पढ़ने के लिए गया था, अगर उसका जवाब ये है तो मैं पूछना चाहता हूं, आपका भी जवाब यही होगा। यकीनन उस तालिब इल्म ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उस तालिब इल्म ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और उसका पूरी की पूरी तवज्जो जो थी वो सिर्फ और सिर्फ तालीम के ऊपर थी, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों के ऊपर थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल और अपने फ्यूचर के ऊपर थी। अजीजान मोहतरम, मैं अब आपको बताना चाहूं ताजुल शरिया की शान को यहां से हम समझे। ताजुल शरिया 1963 में जामियातुल अजहर पहुंचे, 63 वहां गुजारा, 64 वहां गुजारा, 65 वहां गुजारा। ताजुल शरिया ने 3 साल जामियातुल अजहर में गुजारे, मिस्र की सरजमीन पर गुजारे। अजीजान मोहतरम, जो मिस्र की सरजमीन है, जो यूनिवर्सिटी है जामियातुल अजहर, वहीं से पास में चंद फासले पर पिरामिड बना हुआ है, अहरामात मिस्र बने हुए हैं। पिरामिड आप जानते हैं ना, जिसे 7 अजूबों में से गिना जाता है, जिसे 7 अजूबों में काउंट किया जाता है। जो भी मिस्र जाता है उसे देख कर आता है। यहां तक कि अजहर यूनिवर्सिटी की तरफ से हर खास मौके पर बसों का इंतजाम होता है, और फ्री में मिस्र की यूनिवर्सिटी की तरफ से, अजहर यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को ले जाया जाता है, उसकी विजिट कराने के लिए ले जाया जाता है, उसको दिखाने के लिए ले जाया जाता है। जाते हैं लोग, देख कर आते हैं। अजीजान मोहतरम, मगर ताजुल शरिया ने 3 साल जामियातुल अजहर में गुजार दिए, और ताजुल शरिया चंद फासले पर था पिरामिड, लेकिन पिरामिड को देखने के लिए नहीं गए, पिरामिड के पास कभी नहीं गए, इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे यहां पढ़ने के लिए भेजा है, मेरे बुजुर्गों ने मेरे से बहुत बड़ी तमन्नाएं लगाई हुई हैं, बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं, इसलिए अख्तर रजा एक एक लम्हे को तुम्हें कीमती जानना है, क्योंकि बहुत बड़ा तुम्हें काम करना है। मुफ्ती आजम की तुम उम्मीद हो, और शैखुल इस्लाम की तुम उम्मीद हो, मुफ्ती आजम और सारे के सारे लोगों की तुमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। अजीजान मोहतरम, इसलिए ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने 3 साल वहां गुजारे और पिरामिड नहीं गए, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मेहनतें ताजुल शरिया ने की होंगी, किस तरीके से अपने सबक का एहतमाम किया होगा। अजीजान मोहतरम, और उसके बाद यहां से मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि ताजुल शरिया जब 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद जब मिस्र से वापस आए, और आने के बाद 1968 में हजरत का निकाह हो जाता है। आप हजरत अल्लामा हसनैन रजा अलैहि रहमत व रिदवान की बेटी से आपका अक़्द मसनून तय कर दिया जाता है। हजरत की 5 साहबजादियां थी, और हजरत के एक साहबजादे अल्लामा अज़्ज़द रजा जो कि 1970 में पैदा हुए। अजीजान मोहतरम, वहां से आने के बाद ताजुल शरिया पढ़ाने के लिए लग जाते हैं, और मंजर इस्लाम में ताजुल शरिया ने 12 साल तक मुसलसल पढ़ाया, फतवे की जिम्मेदारियों को भी निभाया, और उसी के साथ साथ मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिदवान ने कहा, बेटा अब तुम्हें जो है
ہے باہر بھی نکلنا ہے, صرف یہیں پر نہیں بلکہ اب باہر بھی فیضان پہنچانا ہے. اور اس کے بعد پھر مفتی اعظم علیہ الرحمت رضوان تاج الشریعہ علیہ الرحمت رضوان کو اپنے ساتھ لے جانے لگے. اور اس کے بعد جب ایک وقت آیا مفتی اعظم نے فرمایا اب میں اپنا جانشین تاج الشریعہ کو بناتا ہوں, اب میرا جو فتویٰ ہوگا یعنی جو تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے وہی مفتی اعظم کا فتویٰ ہوگا, جو تاج الشریعہ کا فیصلہ ہوگا وہی مفتی اعظم کا فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وقت گزرتا رہا. وقت جب 1981 کا آیا تاج الشریعہ علیہ الرحمت رضوان کے نانا جان یعنی مفتی اعظم علیہ الرحمت رضوان اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. عزیزان محترم جب مفتی اعظم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو سارے تشریف لے گئے, سارے کے سارے لوگ حیران تھے کہ اب بریلی کی قیادت کو کون سنبھالے گا, اب بریلی کے نظام کو کون سنبھالے گا, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مفتی اعظم کی طرح. عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے تاج الشریعہ کو چن لیا تھا, تاج الشریعہ کو چن لیا تھا. اور رحمتیں کیا رہی تھی, اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہر چیز کو تاج الشریعہ انجام دیں گے, اب ہر کام کو تاج الشریعہ انجام دیں گے. اور اس کے بعد تاج الشریعہ علیہ الرحمت رضوان اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے وہاں کے نظام کو سنبھالا. اور اس کے بعد فتویٰ بھی دیے, تاج الشریعہ نے فتوے دیے. اب تاج الشریعہ کے فتووں پر تاج الشریعہ کی تحریر پر کسی ایسے ویسے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. علامہ ضیاء المصطفیٰ کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ کی تحریروں میں ہمیں اعلیٰ حضرت کا اثر نظر آتا ہے, ہمیں اعلیٰ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم یہ تاج الشریعہ کے حوالے سے ان کی تحریروں کے حوالے سے محدث کبیر نے کہا کہ تاج الشریعہ کی تحریروں میں اور ان کے فتووں میں ہمیں اعلیٰ حضرت کی جھلک نظر آتی ہے. عزیزان محترم اس کے بعد دور گزرتا رہا اور جب 1986 کا دور آیا تاج الشریعہ علیہ الرحمت رضوان جب حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے پہنچے. عزیزان محترم وہاں پر حج کوئی کی وجہ سے گورنمنٹ آف سعودیہ نے تاج الشریعہ کو گرفتار کر لیا, تاج الشریعہ کو حراست میں لے لیا. عزیزان محترم تاج الشریعہ کو حراست میں لے لیا گیا اور اس کے بعد ٹارچر کیا گیا, نہ جانے کیسے کیسے سوال پوچھے گئے. حضرت خود فرماتے ہیں میں ان سے پوچھتا رہا بھائی تم نے مجھے کیوں گرفتار کیا ہے, اس کی وجہ تو بتاؤ, لیکن جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا, بس تاج الشریعہ کو گرفتار کر لیا. تاج الشریعہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میری مکے کی مدت پوری ہوئی اور جب میری مدینے کی مدت تھی اور جب سارے کے سارے حاجی جا رہے تھے میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا جو اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تاج الشریعہ فرماتے ہیں مجھے مدینہ کی جیل میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر بھی حراست میں رکھا گیا. ظالموں نے مجھے روزہ رسول پر بھی حاضر نہیں ہونے دیا, ظالموں نے مجھے روزہ رسول پر بھی حاضری نہیں دینے دی. اور اس کے بعد جب میرے سفر کا وقت آیا مجھے ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ایئرپورٹ لایا گیا. راستے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تاج الشریعہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا حانت وقت الصلاۃ الظہر, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. انا اريد ان اؤدي صلاۃ الظہر, میں ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, لیکن ظالموں نے تاج الشریعہ کو ظہر کی نماز بھی ادا نہیں کرنے دی. تاج الشریعہ فرماتے ہیں میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور ہتھکڑیوں کے ساتھ ہی مجھے مدینہ ایئرپورٹ پر لایا گیا. اور مدینہ ایئرپورٹ پر لانے کے بعد مجھے پھر بھی ہتھکڑیاں نہیں کھولی گئی اور اس کے بعد میری فلائٹ کے اندر مجھے بٹھایا گیا, تب ہتھکڑیاں کھولی گئی. عزیزان محترم کس طریقے سے ظلم تاج الشریعہ کے ساتھ ہوا, لیکن جب غلاموں کو پتا چلا, چاہنے والوں کو جب خبر ہوئی تاج الشریعہ کے ساتھ یہ کیا گیا ہے, پورے ہندوستان کے اندر ایک بوال مچ گیا. تاج الشریعہ کے چاہنے والوں نے جگہ جگہ دھرنے دیے, جگہ جگہ پردیشن کیا, جگہ جگہ مظاہرے کیے. عزیزان محترم جگہ جگہ مظاہرے
مظاہرے کیے گئے. بمبئی کے اندر بڑے بڑے پیمانے کے اوپر اس حرکت کی بنیاد پر ایک زبردست مظاہرہ بھی کیا گیا عزیزان محترم. اور ان مظاہروں کا یہ اثر ہوا کہ شاہ فہد کو لندن کی سرزمین پر جا کر یہ کہنا پڑا کہ حرمین شریفین میں ہر زائر کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اعتبار سے عبادتیں کرے, وہ اپنے اعتبار سے نماز ادا کرے. عزیزان محترم یہ سارے معاملات تاج الشریعہ کے ساتھ پیش ہوئے. وہاں پر آنے کے وقت ایک زبردست استقبال بھی تاج الشریعہ کا ہوا اور اس کے بعد تاج الشریعہ کی تقریر بھی ہوئی عزیزان محترم. لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے دنیا اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے, دنیا اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے. عزیزان محترم یہ وہ لوگ تھے جو تاج الشریعہ کو ہتکڑیاں لگائے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاج الشریعہ کو ٹارچر کیا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاج الشریعہ کے ساتھ ناسیبا حرکتیں کی عزیزان محترم. لیکن رحمت خداوندی کو کچھ اور ہی منظور تھا. زمانہ دیکھ لے جب 2013 کا وقت آیا دستور تھا عزیزان محترم تاج الشریعہ کو مہمان کعبہ کا اعزاز بھی عطا کیا گیا. انہوں نے کہا اختر رضا یہاں تمہیں دھکڑیاں لگائی گئی ہیں, اب زمانہ یہ بھی دیکھ لے تم ہمارے گھر کے مہمان بن رہے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے بستی بستی قریہ قریہ. کون بنا مہمان کعبہ, کون بنا مہمان کعبہ؟ مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر. عزیزان محترم 10 جون 2013 کو عزیزان محترم تاج الشریعہ مہمان کعبہ بنے, تاج الشریعہ کعبہ کو غسل دینے والے بنے. تاج الشریعہ کا زبردست طریقے سے وہاں پر استقبال ہوا, تاج الشریعہ کا زبردست طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ انہیں اعزاز بخشا گیا. عزیزان محترم یہ اللہ کی طرف سے عطائیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں کہ جسے اللہ عزت دینا چاہے زمانہ اسے ذلیل نہیں کر سکتا ہے, زمانہ اسے بے عزت نہیں کر سکتا ہے. عزیزان محترم اور اس کے بعد جو ہے وقت گزرتا رہا. 1992 میں حضرت اندور پہنچے عزیزان, 93 میں اندور پہنچے اپنی آنکھوں کے آپریشن کے لیے. عزیزان محترم میں اس وقت اندور ہی میں تھا, یہ میری تعلیمی سلسلے کا یہ میرا پہلا سال تھا. میں نے سنا وہاں پر لوگوں کے اندر ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی کہ تاج علامہ اظہری میاں, اس وقت اظہری میاں زیادہ کہتے تھے اظہری میاں آنے والے ہیں, اظہری میاں آنے والے ہیں, اظہری میاں آنے والے ہیں. عزیزان محترم بڑے تذ کو احتشام کے ساتھ تاج الشریعہ کو ایئرپورٹ لینے کے لیے آدھا اندور پہنچ گیا, بے شمار گاڑیاں پہنچ گئیں اور اس کے بعد زبردست طریقے سے وہاں پر تاج الشریعہ کا استقبال بھی ہوا اور ڈھیروں لوگ تاج الشریعہ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے, یعنی تاج الشریعہ کے مرید بھی ہوئے. عزیزان محترم اور اس کے بعد دور آگے بڑھتا رہا, زمانہ آگے چلتا رہا. عزیزان محترم ان زمانے کے اندر, ان دور کے اندر تاج الشریعہ کے سامنے بے شمار مواقع آئے, بے شمار اوقات ایسے آئے کہ زمانہ تاج الشریعہ کی مقبولیت کو دیکھ کر ہضم نہیں کر پا رہا تھا. کچھ حاسدین بھی اٹھ گئے, کچھ جو ہے حسد کرنے والے بھی اٹھ گئے. نازیبا کلمات تاج الشریعہ کی طرف پھینکے جا, نازیبا کلمات تاج الشریعہ کے حوالے سے کہے جانے لگے. عزیزان محترم نہ جانے کیسے کیسے پروپیگنڈے تاج الشریعہ کے حوالے سے کیے جانے لگے. حضوروں نے کہا, وقت نے کہا, تاج الشریعہ سے کہا حضور اٹھائیے اپنا قلم اور ان سب کا رد کر ڈالیے. یہ جتنے بھی لوگ اچک رہے ہیں ان سب کو اپنی قلم کی ضرب سے ایک ایسی مار دیجئے تاکہ یہ سارے کے سارے لوگ فنا ہو جائیں, سارے کے سارے لوگوں کی آوازیں بند ہو جائیں. تو تاج الشریعہ نے یہ کہا تھا, اے کہنے والوں سن لو, ہمارا قلم جب اٹھتا ہے تو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے نہیں, جب اٹھتا ہے تو رسول کی شریعت کے تحفظ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری تقریر شریعت کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے اور ہماری تحریر شریعت کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ کا حالات گزرتے رہے سارا کا سارا عالم تاج الشریعہ سے فیض پاتا رہا. جس علاقے میں جاتے تھے سارا کا سارا علاقہ سمیٹ لیتے تھے. عزیزان محترم میں آپ کو بتاؤں
9 کے اندر بیچ میں اور بھی واقعات ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ 2009 میں تاج الشریعہ مصر کی سرزمین پر پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ کیونکہ کچھ بدعقیداؤں نے وہاں ماحول خراب کر رکھا تھا۔ مصر میں ورلڈ صوفی کانفرنس ہوئی اور سنی بن کر یہاں سے کون پہنچے؟ ندوی لوگ پہنچے۔ سنی بن کر یہاں سے کون پہنچے؟ قاسمی لوگ پہنچے۔ میں بھی حیران تھا تقریر سن کر، جو اپنی تقریروں میں کبھی نظام الدین اولیاء کا نام نہ لیتے ہوں، وہ وہاں نظام الدین اولیاء کے گن گا رہے تھے، وہ وہاں غریب نواز کے گن گا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر سنیت انہی بزرگوں نے پھیلائی ہے۔ عزیزان محترم، پیسے کی چاہت بہت خطرناک ہوتی ہے اور انسان کو کیا سے کیا کروا دیتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے نہ جانے کیسی کیسی افواہیں اور نہ جانے کیسی کیسی رومرز کو وہاں پر پھیلایا جا رہا تھا۔ سارے کے سارے لوگوں نے کہا حضور آپ ایک مرتبہ مصر تشریف لائیں۔ عزیزان محترم، 2009 میں تاج الشریعہ مصر پہنچے۔ مئی کا مہینہ تھا۔ عزیزان محترم، مئی کے مہینے میں جب تاج الشریعہ وہاں پہنچے مصر، اور جب وہاں ایک انٹرنیشنل عالمی کانفرنس کا اہتمام ہوا اور تاج الشریعہ جب اسٹیج پر پہنچے، مصری لوگوں کو 2 چیزوں پہ بڑا ناز ہے۔ مصریوں کو جی 2 چیزوں پہ بڑا ناز ہے، ایک ہے حسن اور ایک ہے علم۔ سبحان اللہ، وہ سبحان کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا حسن اللہ نے اہل مصر کو عطا کر دیا ہے، سبحان اللہ، اور وہ اپنی اس بات میں کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہیں۔ صحیح بھی ہے، آپ دیکھیں مصری لوگوں کو بڑے حسین خوبصورت، جی مصری ہر آدمی حسین خوبصورت ہے، اور دوسری چیز انہیں ناز ہے اپنے علم پر، کیونکہ جامعۃ الازہر سمجھ لیجئے عالم، مفتی، محدث، مفسر بنانے کا ایک زبردست کارخانہ ہے، ایک زبردست فیکٹری ہے، جہاں ہزاروں لوگ ہر سال عالم، حافظ، قاری، محدث، مفسر بن کر نکلتے ہیں۔ عرب میں اگر کوئی کہے انا ازہری، یعنی میں ازہری عالم ہوں، تو اس کی بات کو سند کی حیثیت سے مانا جاتا ہے کہ یہ ازہری ہے، تو لہٰذا اس کی بات میں دم ہے۔ تو مصریوں کو 2 چیزوں پر بڑا ناز، ایک ہے حسن اور ایک ہے علم۔ اور جامعۃ الازہر وہ ادارہ ہے جو سرکار کے پردہ فرمانے کے تقریباً 300 سال کے بعد قائم کر دیا گیا تھا۔ آج 1000 سال سے زیادہ پرانا جامعۃ الازہر ہے، لیکن جب تاج الشریعہ کانفرنس میں پہنچے تو اہل مصر نے کہا نعم الجمال، سبحان اللہ، شف هذا الرجل، سبحان اللہ، كيف هو وجهه ووجهه المنير، کہ اس عالم کا چہرہ تو دیکھو، ہم تو سمجھتے تھے کہ مصری لوگ ہی خوبصورت ہیں، مگر آؤ آج جمال تاج الشریعہ کو بھی دیکھ لو۔ بات ہے ماشاء اللہ،